اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا. سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں نالوں اے زیادہ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ ہے. ان سمجھو کہ اللہ کی طرف جود و صفا کا مہینہ ہے. اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جو اتنی عظمت والی رات ہے کہ ایک رات دے اندر مالک کائنات کی بارگاہ دے اندر عبادت و بندگی باقی سال 83 سال دے برابر بندہ عبادت و بندگی کرے. اتنا 83 سال بندگی کر کے سفر طے نہیں کر سکتا جتنا اس لیلۃ القدر کی رات دے اندر ایک رات میں عبادت کر کے اللہ کا قریب ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اس واسطے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نو سنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ کہ جس زمانے میں قرآن آیا ہے وہ زمانہ رحمت والا بن گیا ہے. جس رات میں قرآن آیا ہے اور رات دیا گھڑیاں رحمت و برکت دیا گھڑیاں بن گئی ہیں. جس ہستی سے قرآن آیا ہے وہ ہستی رحمت للعالمین بن گئی. حضرات کیا خیال ہے کہ جس مسلمان دے دل کے اندر قرآن آئے گا اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. یہ قرآن کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ اس قرآن کی وجہ کر کے پوری دنیا نالوں زیادہ، پوری امتوں نالوں زیادہ پیار اللہ نے کیتا ہے. کہ اس امت نال اس واسطے کیتا ہے کہ اس امت نو اللہ نے قرآن عطا فرمایا. قرآن کی برکت، رحمت اور اللہ کا پیار کتنا ہے کہ معراج والی راتی 1,24,000 اللہ کے نبی کھڑے ہیں. ہر نبی کے پاس اللہ کی کتاب ہے. کوئی صحف ابراہیم کا حامل ہے، کسی نبی کے پاس تورات ہے، کسی اللہ کے نبی کے پاس انجیل ہے، کسی کے پاس زبور ہے. اللہ نے ہر نبی کو صحیفے عطا فرمائے ہیں، مگر 1,24,000 اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نبی رسول کھڑے ہیں. اللہ نے امامت کا مسلح اس کو دیتا ہے جس کے پاس رب کا قرآن ہے. وہ بھی اللہ کے نبی نے. ابراہیم علیہ السلام کی شان کام نہیں. توجہ کرنا، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا فاتبع ملت ابراہیم. ابراہیم بڑی ہستی ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام مسلط اس واسطے نہیں آیا کہ ابراہیم کے پاس صحف ابراہیم نے ان سارے نبیوں میں ایک ہستی کھڑی ہے جس کے سینے جو قرآن ہے. اللہ نے اسے ہستی کو آگے فرمایا آؤ میرے محبوب محمد سنا، آؤ مسلط آؤ، میں امامت اسے نہ دینا جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. آج ایک سید زیادہ ہے نا، یہ باپ کا خاندان سیدنا حسن کا خاندان ہے، امام کا خاندان سیدنا حسین کا خاندان ہے. اس خاندان کا چشم و چراغ ہے کہ جنہوں نے ماں باپ اللہ نے جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے. یہ اس ماں کی ہستی کا ہے کہ جس ماں نے اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے. سنو، یہ سیدہ فاطمہ کے خاندان میں ہے، اس کے باپ حسنی ہے، اس کی ماں حسینی ہے، مگر اس کے سینے جو قرآن نہیں. اج رات لیلۃ القدر دی ہے، تاک رات ہے. اج مصلی پہ کون کھڑا ہوئے گا؟ جس کے سینے میں قرآن ہوئے گا. یہ کون ہے؟ یہ موچی کا بال ہے، یہ جلایا ہے، دکھان ہے، لوہار ہے، کبھار ہے. کوئی نہیں آکھے گا پیچھے ہٹ جا تو. پیچھے حضرت حسن کا خاندان کھڑا ہے، پیچھے سیدنا حسین کی نسل میں کھڑا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان میں کھڑا ہے. لہذا تو کمی ہے اور سید ہے، تو نہیں مصلی پہ آئے گا، فلاں مصلی پہ آئے گا. نہیں نہیں، یہ سید پیچھے کھڑا ہوئے گا. یہ جلایا تمہار لوہار دکھان کا پتر مصلی پہ تاج رات میں کھڑا ہوئے گا.
جس کے سینے سے رب دا قرآن ہوتا ہے. یہ ہے قرآن دی عظمت. جس قرآن نو اج میں اور آپ عزت کرنے ہیں، مگر قرآن مجید دا جڑا قاری تے عالم ہے نا، اس نو اساں کمی سمجھنے ہیں. اے دیکھ لو عموماً مسجدوں دے اندر اگر کوئی پیشاب کر جائے لیٹرین دے اندر نا، تے پیشاب پخانا پہ ہوئے تے صدر صاحب مسجد وچ آ جان تے ویکھن لیٹرینا گندیاں ہوئیاں پئیاں، جا کے مولوی دا کنڈا کھڑکان گے. مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ساری لیٹرینا کوئی فلانا ڈنگڑا گندیاں کر گیا، مولوی نو کیوں آن کے دستا پہ کہ تو جا کے صاف کر. یہ ہے سب قرآن کی عزت کر دے. جس قرآن دے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا فلیلتمس علما، جڑا بندہ کسی راستے تے چل رہا ہے علم حاصل کرنے واسطے، قرآن دے علم حاصل کرنے واسطے، قرآن کی تعلیم واسطے چل رہا ہے کہ میں قرآن حاصل کرنا، سنو اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اے تے قرآن حاصل کرنے واسطے جا رہے ہوں گے اللہ عرش تے اعلان کرے میں جنت کا راستہ آسان کر چھوڑے. ہے قرآن کی عزت. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، رجل عابد و رجل عالم. ایک انسان ہے ساری رات سارا دن عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، اور فرمایا اللہ نے محبوب پیغمبر دوسرا آدمی رجل عالم، یہ عالم ہے شریعت کا، یہ قرآن کا جاننے والا ہے، یہ قرآن کا سمجھنے والا ہے، قرآن کے رموز کا واقف ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جی ان دو آدمیوں وچوں اللہ کے نزدیک افضل کون ہے؟ تو سنو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیو، فضل العالم علی العابد، فضل العابد عالم علی العابد کالقمر فی لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. فرمایا ساتھیو جیسے 14ویں کا چاند ہوئے، رات 14ویں ہوئے، چاند اپنے آپ اتار دے اندر ہے، کہ ستارے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ستارے مال ہو گئے، پورے آسمان کے ستارے ایک 14ویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کہ میں نہیں جس بات کے اندر کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، فرمایا اس کی فضیلت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ وأهل السماوات والأرضین والنملة حتى النملة في جحرها ملعونة. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھیو، اللہ بھی، خود فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، حتی النملة فی جحرها. اللہ کے رسول نے فرمایا بلوں کے کھڈاں کے اندر چیونٹیاں بھی، ملعونہ سمندر دیا مچھلیاں بھی اس عالم واسطے دعا کرتی ہیں. شان تے مقام ہے. کملے جس کے پیچھے نمازاں پڑھنے آئے، اللہ کے سامنے انہوں اگے کھڑا کرنے ہیں، اللہ کے بندے کے درمیان اپنی نماز اس کو واسطہ بنا کر لینے ہیں. اج اس کی عزت نہیں کی جا رہی، اج اس مساجد مدارس کی عزت نہیں کی جا رہی. مدرسے سے بہن لگتے ہیں، کوئی اگر چندہ دے دے تو پوچھ دے کہ کتوں آیا ہے، کس نے دیتا ہے، اس کو جا کے تنگ کر دیں تو کیوں جا کے دیتا ہے. حضرات اج ٹھنڈے دل نال سوچو، تساں رمضان شریف کے اندر ٹی وی تے دیکھیا زکات واسطے، عشر واسطے، خیرات واسطے ہسپتالاں دے اشتہار آئے، دوسری ویلفیئر دے اشتہار آئے. کدی کسی نے اس میڈیا دے کسی مدرسے کا بھی اشتہار چڑھان دیتا ہے؟ جس مدرسے کے اندر پڑھنے والے کون ہیں؟ قرآن پڑھنے والے. قرآن کس واسطے آیا ہے؟ آج میں اور آپ سمجھے قرآن مردے واسطے آیا ہے. میں اور آپ سمجھے کہ قرآن قرآن پڑھان واسطے آیا ہے. میں اور آپ سمجھے کہ قرآن صرف بچیاں نو جدو شادی ہے کہ قرآن دی چھان تے سائے تلے رخصت کرنے واسطے آیا ہے. اللہ دی قسم، اللہ نے قرآن کس واسطے نازل کیتا ہے؟ اللہ فرمانے نے کہ کائنات کا ہر انسان متقی بن جائے. قرآن کس واسطے آیا ہے؟
کہ ہر بندہ کی بن جائے متقی بن جائے. اور تو خوش ہو چکے ہیں پانی کی طلب ہے لیکن تنہا اکیلے بھی یہ پانی نہیں پی رہا. کیوں؟ آخر مینوں روزہ ہے اور تو اکلا بیٹھا ہے. آخر میرا رب مینوں دیکھتا ہے, میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے. اس چیز کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو جائے زندگی دے اندر کہ میں ساری کائنات کو لک سکنا, میں اپنے رب کو لک سکتا نہیں ہاں. یہ جدو عقیدہ بن جائے پھر بندہ متقی بن جاتا ہے, کبھی زندگی گناہ کر سکتا نہیں. جدو بھی عقیدہ ہے کہ میں رب کو نہیں لک سکتا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کہ کبھی گناہ کر سکتا. اس واسطے آئیے قرآن مجید کی جو میں آیت تلاوت کی ہے مختصر وقت کے اندر دساں. رب کائنات فرمانے تو تقوی چاہنا, متقی بننا چاہنا, تے جس طریقے رمضان شریف کے اندر تم طلب کرنا نماز واسطے, نماز دی جو سجود ہے, صلاۃ التسبیح دا پوچھتا وجہ مولوی کولوں, اشراق دا پوچھتا ہے, چارج دا پوچھتا ہے, رات دی جی میں تراویح پڑھی, تہجد بھی پڑھنا, سویرے قرآن بھی پڑھنا. اللہ فرماندا جی میں رمضان شریف وچ تو متقی بنیا کھڑا ہے نا, میں رب نے قرآن اس واسطے نازل کیتا تو سارا سال تقوی والی زندگی گزار, سارا سال تقوی والی زندگی گزار. کیسے تقوی ہے؟ کیوں تقوی آئے گا؟ جب بندہ ایک عقیدہ بنا لے کہ میں ساری کائنات کو پھر ہو سکنا, میں رب کی نگاہ کو روک سکتا. اللہ یہ کیسے آئے گا؟ آئیے اللہ کا قرآن سنی. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. رب کائنات فرمانے تقوی اختیار کرنا چاہنا کہ تم شیطان ہے جڑا بندے نو ہر ویلے گناہ دے وسوسے پیندا. یہ شیطان بندے نو نیکی دی طرف نہیں آن دیندا. شیطان دا ہر ویلے ایک مسئلہ ہوندا ہے, شیطان دا نسل ہے کہ بندہ گناہگار بن جائے, تقوی دی سیڑھیاں تو اتر جائے, مالک دا نافرمان بن جائے. اس واسطے ہمیشہ اللہ دی نافرمانیاں دے وسوسے پیندا رہ جاندا ہے. اے گناہ تے آمادہ کرندا ہے, غلطیاں تے آمادہ کرندا ہے, حرام کھان تے آمادہ کرندا ہے, زنا تے چوریاں تے آمادہ کرندا ہے, اللہ دی نافرمانیاں دے وساوس پیندا ہے. رب کائنات فرمانے نام تینوں ایک قانون دسنا یہ اسے تے عمل چ کرے تینوں زندگی بھر کبھی شیطان مسئلے پاک گناہ کر سکتا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. رب کائنات فرمانا جب شیطان تینوں وسوسہ پاون لگے, کسے گناہ دی طرف تینوں مائل کرن لگے, تیرے دل دے اندر گناہ دے ارادے پیدا کرن لگے, تینوں دل دے اندر گناہ دی دعوت دین لگے, تیرے دل دے اندر گناہ دے کرن دا خیال پیدا ہوندا پیا ہوئے. رب کائنات فرمانے تذکروا فإذا هم مبصرون. جتا شیطان وسوسہ پاؤن لگی کہ یار کوئی بھی نہیں ویکھدا پیا تے تو انہاں گناہ دی زندگی گزار رہے, جتا شیطان دل وچ وسوسہ پاؤن لگے یار بی بی اینوں ایک نمبر تے دو نمبر تے سوچے دا پتہ کوئی نہیں, ریاض دو نمبر سودا بھی دے کے ایک نمبر دی قیمت وصول کر کے مال زیادہ حاصل کر لینا ہے. جتا دل وچ کوئی شیطان وسوسہ کرن لگی کہ یار پتر تے تیرے نے دھیاں پرایا ماروں دے, لہذا پتراں دے نال کوٹھیاں کرا دے تے دھیاں نوں جہیز تے ٹکا دینا ہے. جتا بھی گناہ دا خیال آن لگی کہ یار میں جھوٹ بول کے اپنا مال اضافہ کر رہا ہے, جتا دل وچ خیال آن
میدان آمادہ کر سکتا؟ تقوی والی زندگی کیسے آئے گی؟ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تم تتقون، تو میں قرآن کیوں نازل کیتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں قرآن اس واسطے نازل کیتا ہے جو تو تقوی والی زندگی گزارنا ہے۔ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے، تیری سوچ ہونی چاہیے کہ ہر ویلے میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے کہ میں رب دی اکھاں دے سامنے گناہ کر کے شرمندہ ہو سکدا۔ حضرت ابن خلکان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب وفیات الایان کے اندر اس مورخ اسلام نے کبھی بھی دعا کے لکھا ذرا غور نہ سننا، تقوی تسجیل نہ ہے، بندہ گناہ کو کیوں بچ سکتا ہے؟ ابن حضرت مورخ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنا واقعہ بیان کریں گی آدھی ما بقی احدم الا فتنتہ ما خلاتا اس ابن کیسان، میں ساری زندگی اپنے حسن و جمال دنال جس نے چاہیا گمراہ کر دیتا دے ایمان دے جنازے کٹ چھوڑنا ہے۔ میں اپنے حسن و جمال دے دامے فریب دے اندر بڑے بڑے ایمان دے دعوے دار انہوں دے ایمان دے جنازے نکال کے بندے تے رب دے درمیان میں جدائیاں پا چھوڑیاں نہ ہے۔ پر آکھن لگی ایک بندہ ہے جن کا نام طاؤس ابن کیسان ہے، جتنی واری ڈورے ڈالے میرے ڈورے تے دامے فریب بچایا۔ کہندی ایک باری میں بن سمجھ کے آئی نا خوبصورت عورت حسن و جمال والی اپنے سارے دامے فریب لے کے آئی کہ حضرت طاؤس کہنے لگے اذن کان وقت پیدا فتالی، اے حسن و جمال دی ملکہ ہن میرے کول ٹائم کوئی نہیں، فلاں وقت اندر آ جانا، میں تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر دوں گا۔ یہ بی بی آتی ہے، میں بڑی خوش ہو گئی کہ اے ایک بچے والا اے بھی میرے دام میں فریب وچ آ گیا ہے تے ہن اے دے ایمان تے جنازے کڈاں گی، اے دے تقوی ختم ہو جان گے، وقت مقررہ ہو گئے۔ اے طاؤس ابن کیسان کو آ گئی تے ادھی آ گئی میں حضرت صاحب لے کے چل پنے چل مت تو تیری خواہش پوری کروں۔ گئے مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف والی مسجد لے کے تے اتھے بی بی جیسے پہنچی ہے تے اپنے عزت جی لیٹ میں تیری خواہش پوری کر دیواں۔ جب میں گل کی اس عورت کی چیخ نکل جاندی آدھی ہاں ہاں ہونا او طاؤسا بھلا اے حرم شریف گناہ دی جگہ اتھے گناہ دی دعوت پہ دینا ہے، اے اللہ دا گھر ہے، اللہ دے گھر دے اندر اللہ دی نگاہ او بد نصیبہ او حسن و جمال والی جڑا رب حرم شریف وچ ویدا پیا ہے، اللہ دی ذات دی قسم ہے جتھے تو گناہ دی دعوت دیندیاں میں اتھے میرے رب اتھے بھی ویکھن والا ہے نا۔ جڑا رب حرم شریف وچ ویدا ہے تے او دے حرم وچ گناہ تو تینوں شرم آندا ہے۔ زمین دے جس خطے تے بھی لگی جاویں او والذی یرانا سما او سن ویکھدا پیا ہے، جدا بندے دا عقیدہ بن جائے کہ میرا رب مینوں ویدا پیا ہے، زندگی کبھی گناہ کر سکدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سن محمد رسول اللہ صلی اللہ بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں 7 بندے جنہاں عرش دی چھاں تلے جاونا ہے، انہاں وچوں بندہ ہے رجل طلبت ذات منصب
اس ادارے کے درجہ چہاروں کا ملازم ہے، چوکیدار ہے، اس ادارے کی بہت بڑی افسر عورت، یہ کوئی عہدہ بھی ہے، یہ کوئی حسن جمال بھی ہے، منصب بھی ہے، یہ ماتحت تے غلام ہے، یہ چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، اور تنخواہ دار ہے، یہ بی بی کہنے والے کے مہینے نہ یہ میاں سرمایہ دار ہے، کارخانے کی مالک ہے، یہ کارخانے کے اندر کام کرنے والا دادنا جی نوکر ہے، اجے عورت اپنے حسن و جمال دے نال منصب دے نال ہر قسم دے لالچ پہ دیندی ہے، آتی ہے تیری ترقی ہو جان گیا، تیرے سارے دے سارے گھر دے خرچے پورے کر دیں گی، ہمیشہ تو میرا چہتا بن جائے گا، مال دولت دی ریل تیل ہو جائے گی، انکار میری خواہش پوری کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نہ راجولون اے معمولی بندہ ہے تے جڑی دعوت پہ دیندی ہے ذات منصب و جمال اے کہے اللہ کے بیٹھی ہے اپنی کوٹھی دے اندر اینو غم بھی کوئی نہیں، خوف بھی کوئی نہیں، ڈر بھی کسی دا کوئی نہیں، کوئی اکھر ویکھن والی بھی کوئی نہیں، اے جدا گناہ دی دعوت دیندی ہے اخاف اللہ ومن سب حسن و جمال دی ملکہ میں تیرا ملازم ضرور ہاں، نوکر ضرور ہاں، تیرے کو تنخواہ ضرور لینا، مگر یہ ستاں کوٹھے دے اندر بھی پنگ چکرے انی اخاف اللہ مینوں اللہ دا ڈر آندا ہے کیوں میں اللہ کو روک سکدا۔ بخاری شریف دی دوئی حدیث غار والے دا واقعہ تو سنے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اتنے بندے غار دے اندر ایک آئے میں سفر کرے گئے آیا، طوفان آیا ہے، بارش آئی ہے، تو طوفان کو بچوں کی خاطر اتنے بندے کا غار دے اندر وینے میں لک وینے، تو تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد طوفان دی سختیوں نے ایک چٹان لڑک دے آئی ہے، تے غار دا منہ بند کر چھوڑے آنا ہے، انہیں بندے دنیا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم اور سوار کوئی بچان والا کوئی نہیں، آج جی کر غار کو بچن دا راستہ ہے تا ایک راہ ہے، جی زندگی کے رب دے خوف کو کوئی نیکی کی آئے تا جو اس نیکی دا حوالہ دو۔ ایک بندہ کھڑا ہے پہلن دیکھن لگا میرا اللہ تینوں پتہ ہے میں عام جیا چلوایا ہے، عام جیا آجنیاں غریب بندہ ہے، پر میں اللہ دے بندہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرمانے اے آخد اللہ تینوں پتہ ہے میں ہمیشہ اپنے ماں تے پیو دی عزت کرنا، میں ہمیشہ جدنی بکریاں چرا کے آواں اپنی بکریاں دا ریوڑ دا دودھ چوپے سب تو پہلے بکری ماں تے پیو دلینا، میں پیچھے اپنے بالن دینا، کیوں اس واسطے ہے بتوائے وجہ کا کہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ایک رات دی آئی کہ میں بکریاں چلیں دیا واپس آندے دیر ہو گئی، میری اماں تے بابا بڑھے سو گئے، میں پیالہ دودھ دا انہاں دے سر دے کول لا کے کھڑا، میرے بال میرے پیروں دے اندر ملک دے پے، میں روندے پیان کہ ابا سن بھوک لگی ہے سن دکھ دے، میں نہ دیندا جو میں جی پہلے پیو مان پینا ہے، اج بھی پیو مان پینا گا، پر ماں تے ابا ستے پے جو کہندا اس واسطے نہیں پیا جو متا ہو جاگ جاویں تے وقت بعد
واسطے تیری رضا دی خاطر کہ میرا رب مجھے بیٹھا پیا ہے میں ساری رات پیالہ ددھا ہاتھ تے جا کے کھڑا رہ گیا ہے میرے پار روندے روندے میرے پیر جو سو گئے ہیں ایک دے تو پیو ہے پترا تے دھیاں والا ہے پیو نو بڑی تکلیف ہوندی ہے جداں چھوٹے بال روندے پیو تے بھوک تے بھوک دے پیو مگر بالاں دا رونا تے ساندا کھڑا ہے اپنے پیو مانو اپنے رب نو راضی کرن واسطے پہلے پیو مانو پیوانا چاہندا نا اے رات گزر گئی بال دے روندے روندے سان گئے اس بالاں نو تک کوئی نہیں دیتا ان کنتم فعلتم ذلک ابتغاء وجهک ففرجنا ما نحن فیہ اے اللہ جو میں تیری رضا واسطے کیتا ہے اس واسطے تم ویدا کھڑا میں تینوں خوش کرنے واسطے کیتا ہے اے غار کنو سانو پٹڑی کنو نجات عطا فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے پٹڑی کھس گئی ہے تھوڑی جئی پر اجا وچوں بندے نکل سکدے بخاری شریف ہے ہن دوسرا بندہ کھڑا ہے توجہ کرنا اے اپنے مالک نو آکھدا ہے میرا اللہ تم جاننے میری ایک چاچے دی دھی آئی میں بڑا دنار پیار تے عشق آئی میں ہمیشہ ہم گناہ دی دعوت دیندا رہ گیا مگر ہمیشہ بچتی رہ گئی ہے اور میرے دامے فریب جو نہیں آئی اس نے گناہ نہیں کیتا ہے میرے قریب نہیں آئی اس زمانے کا پھیلی ہوئی ہے کہت سالیاں گیا ہے کہت سالیاں دے اندر دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسا کمان والا کوئی نہیں یہ مجبور ہو گئی میں تو ماں دی مانتا ہے جیسا سامنے پتر بھوک کروں تڑپ دے پہ ہوئے کہ ماں کو کھوان دی کوئی شے نہ ہوئے ماں دے کلیجے پھٹن آگوں دے رننے مجبور ہو کے میرے کو آئیے تیرا دیو میرے چاچے دے پتر آئے میں 100 دینار ادھار دے جائے جدہ قید ساری مک گئی ہیں میں کما کے تیرے پورے کر دیں گی اے آخر اللہ میں معافیا اے 100 دینار تین دینا ادھار بھی کوئی نہیں پر مدتوں دی میرے دل دی تمنا پوری کر دے اے میرا اللہ پانا دی بھوک لیف کے بی لرز جاندی ہے پھسل جاندی ہے اماتا ہو گئی ایک ماں اپنے پتر نوکی دے سامنے بھوکے عمر دے بے کے برداشت نہیں کریں گی اے مجبور ہو کے اس نے حاج کی دیئے کہ میرے کو آ گئی ہے میں سارے بوہے دروازے بند کی دیں جو دے کول جا کے بیٹھا ہے تھر تھر کمبر لگ گئی ادھی اکھیں جو آنسو آ گئے روندی بیٹھی ہے کمری بیٹھی ہے میں ملکوں کیوں کمری ہے کیوں تھر تھر کپا گئی کیوں آج کوئی دیکھن والا کوئی نہیں چاچے دے پوتر دے گھر دے اندر بیٹھی ہے اتنے کسے قسم نہ تیرا تانا میرا کسے نہیں دینا ہے اب رو گے دیکھتا کی میرے چاچے دے پوتر آج اس واسطے کر دی
جاتا ہے جدا یہ فکر کر لے تذکرو جدا گناہ دا وسوسہ دا خیال آوے اللہ فرمانے مینوں یاد چکیتا کر شیطان تینوں گناہ دی دلدل پھنسا سکدا بندہ تدو گناہ کر دے جدا دل تے غفلت دے پردے آوے اے عقیدہ بنایا کر جی رمضان شریف دے اندر روزہ رکھ کے عقیدہ بنائی بیٹھے جی میں سکتا کوٹھے جی کر ونیا میرا رب مینوں ویکھدا پیا اس وقت تو پانی نہیں پیندا حلال بیوی دے پاس نہیں جاندا ایو عقیدہ بنایا کر میرا رب مینوں ویکھدا پیا وقت تو حرام کھا سکدا ایمان نال دسو ناراض نہ ہویا اج اساں دکاندار ہے نا تے اساں آخری رات نو جڑی ہوسی اساں ایک دوسرے نو مبارکاں دینے ہیں کس چیز دی یعنی سارا سال جڑا سٹاک پیا نا 2 نمبر میک اپ دا تے دوسرا جُتیاں دا تے کپڑیاں دا تے فلانا وہ سارا ماشاءاللہ آخری قشرے نکل سارا نکل گیا 2 نمبر تے روز ایمان رکھی بیٹھے ہیں تے نال نے یار جلدی کر میری تے تراویح نہ دین تے فرض نہ دے حضرات سانوں کیا منہ دکھاؤں اللہ فرماتا گناہ کو بچن واسطے ایکو ذریعہ تذکرو مینوں یاد رکھیا کر جدوں بھی گناہ دے دل مائل ہوے مینوں یاد چکیتا کر جی میں ساری کائنات کو روک سکنا اپنے مالک کی نگاہ رحمت کو روک سکنا